हाकिम तौफीक तौबा ना वो फिर उसको मिल सकी एक बार जिस पे हो गई नाराज फातिमा, यानी है तू नमाज का आगाज फातिमा, हासिल है बस तुम्ही को ये एजाज फातिमा। MashaAllah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد, all praise due to Allah subhanahu wa ta'ala, the one who is Rahman and the one who is Rahim, the one that has given us an opportunity to sit once again in the remembrance of Aba Abdullah al-Hussein. If we understood the greatness of these majalis, these mahafil, we'd find that we never wanted to leave. Although the situation in the world is such that many of us are in our own homes watching this majalis and many other majalis around the world, we had planned to be in front of you, we had planned to be in a Husayniyah, we had so many different plans, but Allah subhanahu wa ta'ala is the best of planners, and we find ourselves in this situation. And all is not lost, as this in and of itself is for us a test and a learning curve, a development of our character, a development of our journey towards Allah subhanahu wa ta'ala. Are we able to maintain that religiosity, that fervor, that passion we had for Aba Abdullah al-Hussein when we remove ourselves from the building that we associated to it? Are our homes pure enough that we feel the same level of passion for Aba Abdullah as we did in the masjid, as we did in the Husayniyah? Now it's time to assess the homes that we live in. What is the environment within that home? This holy month of Muharram is the spring of the mu'mineen, revival of the hearts of the believers. And it is through sorrow that the hearts become revived in this month. Everywhere else you go around the world and you see people who are, trying to revive themselves, detox themselves, it's through happiness. But yet, in the school of Ahl al-Bayt, the revival of our hearts comes through tears from the eyes, and the best of those tears
for Aba Abdullah al-Hussein. Imam Rada salawatullah wa salamuhu alayhi, he says, Kana Abi, in regards to Imam al-Kadhim, when he talks about the holy month of Muharram. He says, Kana Abi إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا. Says that whenever the holy month of Muharram would set in, you would never see my father, Imam al-Kadhim, smile. And the narration continues that, and his huzn would continue, his sorrow would build until he reached the day of Ashura. This is that holy month, where from this night onwards, at the very least until the day of Ashura, that sorrow should be building within us. Yes, we have no Husayniyah or masjid to go to this year, but our homes should be such that they embody those principles. They become our second masajid if they already were not. It's, as I keep saying, it's a great opportunity to observe our home life, to see how it is, how religious my home life really is. Do I really embody the teachings of Ahlul Bayt? And if I find I cannot have that same hal, that same passion as I did in the Husayniyah, then maybe there was something wrong in my home situation, in the way that I'd set up my household, in the things that I did, that has taken away that barakah from my home. So this gives us a good opportunity to go and to reassess our own homes. And when it talks about majalis in the narrations, because there are many ahadith about the majalis of Abu Abdullah and Ahlul Bayt as a whole, it doesn't say the majlis of Abu Abdullah in the masjid or in the Imam Bargah or amongst mu'mineen. No, in one of the narrations, Imam Sadiq salawatullah wa salamuhu alayhi, he says, Nafas al-mahmum li dhulmina tasbih. He says that that pain-filled sigh that a person lets out hearing about the dhulm that befell Abu Abdullah or other members of Ahlul Bayt, tasbih. It is tasbih. It's like saying Subhanallah, Subhanallah. وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةً. And feeling sorrow for us, being sorrowful for us is ibadat, is worship. وَكِتْمَانُ سَرَّنَا جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. And hiding our secrets is like doing jihad in the way of Allah. And then the Imam, after that, after he's given this narration, he says, Yajib, it is essential that this hadith be written in gold. That's how important these words that I have just said to you, the Imam says, are. He says that Yajib, it is wajib, it is incumbent that you write these words in gold. That's how much weight they have. The sigh, nafasul mahmum, the sigh filled with pain for Ahlul Bayt is tasbih. Sorrow for them is ibadat, and hiding their secrets, i.e. in those, there are certain narrations from Ahlul Bayt where the Imam saying, hide this from our enemies. Do not tell our enemies about this. If our enemies knew about this, they would not accept it. Says in regards to those narrations, says hiding those is jihad, is striving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So here in that narration you saw that it doesn't say that you need to be in a masjid. You don't need to be in a Husayniyah. No, in fact, all of these things can be done within one's home and still be able to reap the benefits of it.
In another narration, and this is something that you can take as advice and something that we can maybe practice up until Safar, where Imam al-Sadiq is speaking about certain things. He says that whenever you hear the name of Imam al-Hussein, make sure that you say Sallallahu alayka ya Aba Abdullah. He says, because you will be counted from amongst the Za'irin of Imam al-Hussein. This year, many of us will be deprived of the ziyarat of Imam al-Hussein because of the situation around the world and the situation in Iraq. And so we won't be able to go on ziyarat. Imam al-Sadiq says, don't worry about that. Just say Sallallahu alayka ya Aba Abdullah and you will be counted amongst the Za'ir of Sayyid al-Shuhada. He says, when you hear the names of the Ashab, you hear someone say Burayr or Zuhair or Abis ibn Shabib al-Shakiri or Yazid ibn Subayt, is again one of the companions, not Yazid ibn Muawiyah. Yazid ibn Subayt is one of the companions of Aba Abdullah. He says, whenever you hear their name, call out Ya laytani kunta ma'ahum fa'afuza fawzan adima. Say that and you will be counted or be given the thawab amongst the shuhada of Karbala. And then the third thing that the Imam says, say constantly, La'nallahu qatalika ya Aba Abdullah. Send la'na upon the killers of Aba Abdullah al-Hussein. Why? He says the effect of this is that you will be given a house in heaven next to the Prophet and his Ahlul Bayt. Three things that we can all do every day in this holy month. This is the importance of these majalis, these mahafil. You know, there are various narrations that talk about the majlis of Aba Abdullah and the effect that they will have on a person, or the benefits that will be given towards a person. And we can summarize them all very quickly in 7 major points. This is the first effect is, it is ibadat, as we already mentioned. The second is that it is dua, you gain the dua of Ahlul Bayt. Sayyidah Fatima alayha salam, she will do dua for those that mourn Aba Abdullah. The third thing is that the happiness of Ahlul Bayt. That Ahlul Bayt that were constantly pointing back towards Imam al-Hussein, constantly saying, remember Aba Abdullah. Imam al-Radha says to Rayyan ibn Shabib, says, Ya ibn Shabib, إِذَا كُنْتَ بَاقِيًا لِشَيْءٍ فَابْكِ لِلْحُسَيْن. That, O son of Shabib, if you want to cry over anything in your life, you've got some sort of problem, you've got some sort of issue in your life, فَابْكِ لِلْحُسَيْن. Cry for Aba Abdullah. Why? فَإِنَّهُ ضُبِهَ كَمَا يُضْبَهُ الْكَبْشِ. Says, cry for Aba Abdullah. He doesn't say cry for me, cry for my forefathers. He says go back to Aba Abdullah. The happiness of Ahlul Bayt is within our mourning of Aba Abdullah, our remembrance of Aba Abdullah. The fourth thing that we gain from the majlis, from the crying and the aza of Sayyid al-Shuhada, is forgiveness. It says one tear that falls from the eye, even to the equivalent of a mosquito's wing, shall form a barrier between you and the fire of hell. Imagine. Just one tear. Then the one that does buka, the one that does all of these various forms of azar, truly, imagine what their reward is. The next effect is the ease of passing over the sirat. That sirat that is thinner than a hair, sharper than a sword, that sirat that will take thousands of years to pass, because at each there are multiple stations, each station 1,000 years long, where a person will be questioned about their salah, will be questioned about their charity, will be questioned about various things. It says if you want to pass over that sirat in the fastest way, then the majlis of Aba Abdullah, the crying, the mourning, the azar of Sayyid al-Shuhada will help you attain that.
The next thing is that it revives the hearts. Hearts that are rusty through sin. Hearts that have committed haram. Those same hearts, when tears fall for Abu Abdullah, they begin to become cleaned. They begin to shine again. They're given life once more. The seventh thing is that it will increase the tawfiq in your life, the opportunities within your life. Everything that we have within our life is tawfiq min Allah. It is an opportunity, is a chance from Allah subhanahu wa ta'ala. However, sometimes our sins cut away that tawfiq. I can't recite dua as I used to recite dua. I used to recite salah on time. Now I can't recite salah on time. Says that tawfiq min Allah is increased through your mourning of Abu Abdullah al-Hussein. 7 main characteristics. There are many others that we can talk about. But these 7 are enough for us to understand the importance of these majalis. And nowhere does it say it must be done in the Husayniyah. Rather, there's more indication within the narrations of turning your homes into a Husayniyah. And alhamdulillah, this year Allah subhanahu wa ta'ala has given each and every one of us that tawfiq, that opportunity to turn our homes into a Husayniyah. This year's topic for our lectures, as was advertised, is hope and despair. In this post or during COVID world that we're living in, despair is commonplace and hope is difficult to come by. Everyone's thinking, how long will this last? What can I do? How am I going to get out of this situation? And so despair is becoming common. People are despairing in their family lives. So many divorces, and many times people have made jokes about it, COVID at home with the wife, and there's increase in divorces. But jokes aside, there is a reality to it. And that happens when a person despairs. There's no other option. I need to get out of this. That's just one example. Suicide rates, depression rates, people that are suffering from anxieties, being stuck within their homes, not able to go out. If they go out, they have to adhere to certain guidelines and things like that. So that is an issue for us. It's a real issue that many of us are facing. And Karbala, one of its most profound lessons is the lesson of hope. Karbala is utter despair. If you take just one of those things that happened to Abu Abdullah al-Hussein in Karbala, we would have despaired. Thirst. 3 days, no water. There is a flowing river in front of you, but they're not letting you go near it. They're saying to you, when Burayda Hamadani goes to visit Umar ibn Sa'd, he says to him that Zuhair ibn Qayn goes to visit Umar ibn Sa'd, he says to him that Zuhair, the pigs and the dogs of the wild are drinking from the Furat, and the children of Rasulullah are thirsty, and you won't let them drink. Now, this was that situation. In other places, there are individuals that were taunting about Abdullah. People like Abdullah ibn Hawza, who we may talk about in the later lectures, but he stands there in front of Abu Abdullah and says, Hussein, by Allah, you will never drink any water until you enter the hellfire, and there you shall drink the water of hell. Astaghfirullah. That thirst, if we were faced with it, we would have despaired. But yet here, Sayyid al-Shuhada, thirst.
the number of his own army compared to the number of Yazid's army. 10 times, 20 times, 30 times the number. Here, 72 to 100 and something people, depending on narrations. Over that side, 30,000, 60,000, 100,000, various narrations are there. But regardless of how many there actually were, there were still some many times over the amount that Abu Abdullah had with him. His companions that were by his side as well. The numbers were few compared to the huge army that stood in front of them. Death of his loved ones. You know, Yawm al-Ashura, as the day of Ashura dawns, he's going to his childhood friend Habib's body. He's going to the body of Muslim ibn Awsaja. He's going and watching one by one his beloved friends and family members be cut to pieces, get killed one after the other. His brothers are being killed. He watches his brother Abbas as his arms are cut and he falls to the ground. In that situation, I would have despaired. But Hussein is the figurehead of hope. Now he's going out, he's trying to change these people. 17 different khutbahs on the plains of Karbala Abu Abdullah gives. But no one listens. No one listens. Hatta Imam al-Sajjad, he says that كُلٌّ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِدَمِهِ. Says that every single one of those individuals that stood against Imam al-Hussein in Karbala, they were all seeking nearness to Allah through spilling his blood. No matter what he said to them, how much he said to them, no matter what he showed them, there are so many different karamat. This same Abdullah ibn Hawza, when he says that to Abu Abdullah, Abu Abdullah turns to his companion and says, "Who is this?" They say, "Abdullah ibn Hawza." Abu Abdullah raises his hands and says, "Oh Allah, Huzhu bin nar, burn him with the fire." And at that moment, the horse of Abdullah ibn Hawza rears itself onto its hind two legs and throws him into the trench of fire that Abu Abdullah had dug around his tents. People saw this. An individual that was standing next to him says, "Hussein, don't think this is because of your dua. This is just a fluke. It's just luck that it happened. It was his bad luck. His horse did that." People saw it. They denied it. If I'm standing there, I'm trying to go back and trying to, explain to people, and people are not listening, I would have despaired. But yet Abu Abdullah stands. He knows about the imprisonment of his women and children. He knows that they're going to die. Many of them after his death, these small children that are around, they will die. As they burn the tents and they run, and they will be crushed under the hooves of the horses. He looks at these women, his sisters, his family members, and knows that each of them will be imprisoned and taken from city to city, from Kufa to Sham, and made to stand in front of the drunkard, made to stand in front of people who will laugh at them. He knows all of this, but yet the very same, along with knowing this knowledge, Subh Ashur, that Hussein comes out, looks towards the heavens. Ilahi anta thiqati fi kulli karb, wa anta raja'i fi kulli shiddah. Says, "My Lord, you are the one I depend on in every affliction, and I have hope of your blessing in every hardship. I have hope that you're by my side in every hardship. وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَعُدَّةٌ. And in every difficulty with which I am faced,
You, my Lord, are my only remedy and resort. Imagine the mountain of hope is Hussein. Abu Abdullah has so much itminan, so much trust in his Lord, that there is nothing that he can break, nothing that they can say that will break him. He has the hope in Allah. Allah is his hope in every situation. He knows he has Allah by his side. And then later on, he's given everything. There's no one left. He's watched each and every one of his companions fall. He's gone and he's fainted at the body of his son Ali Akbar. He's dragged back the broken body of his nephew Qasim. He's carried the tiny body of his 6-month-old child, arrow still embedded within its neck. He comes back for the final wida, for the final time, to say goodbye to his family members, those women and children, covered in blood, covered in wounds. And this mountain of hope, of trust in Allah, turns to the women folk of his household. Ista'iddu lil bala. Prepare yourself for difficulty. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَامِيكُمْ وَحَافِظَكُمْ. And know that Allah is your aid and your protector. وَسَيَنْجِيكُمْ مِنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ. Says, and know that Allah will save you from the evil of your enemies. And know that they shall face the severest of adhab. And you, as a result of these trials and difficulties, will be blessed with the multiple ni'mah blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Look at the hope that he is giving, his itminan, his calmness. But yet he's telling them, and nowhere do you find that any of the women stood, or any of those members of Ahlul Bayt stood, why are you doing this? Don't do this to us. No, ista'iddu lil bala. He's telling them, prepare for trials. But know that through these trials, these individuals that shall do dhulm upon you will face the worst of punishments. They will face the worst of adhab. And you shall come out on top. Hope of Sayyid al-Shuhada. In these days, we need hope more than anything. The world is changing, and at the same time as having to deal with this COVID, Muslims are still being targeted. So hope is in short supply. Despair is very easy to come by, because that is what shaitan uses. And there are multiple reasons, there are multiple times when the person begins to despair. At the time of sin, that's one of the reasons of despair. Sin. A person commit so many sins that, and when they finally realize, they say, oh no, there's no forgiveness for me. Allah won't forgive me for what I have done. But yet Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran is saying, Ya ibadi alladhina asrifu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. He's telling the Holy Prophet, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَصْرِفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Tell my servants
that have been extravagant with themselves. لا تقنطوا من رحمة الله. Do not despair of the mercy of Allah, because Allah will forgive all of your sins. You look at the personality of Hurr ibn Yazid al-Riyahi. Hurr, an individual, if you think about it, we don't really know about Hurr's life before Karbala. What is it that Hurr did? Why is it that Hurr was trusted over Umar ibn Sa'ad, or he was trusted over Ubaidullah ibn Ziyad? He was entrusted, you're the one that we could trust. Go and collar Hussein and corner him and don't let him go anywhere. And we don't know how many other dhulm Hurr did. All we know is he was there. He was someone that the government of Yazid highly trusted to put in front of a contingent, and knew that he had the particulars that would make him successful in stopping Abu Abdullah. Otherwise, why else would they send him? They'd surely have someone else. This person is a better person, he's more hard-hearted. But they selected Hurr for that job. And that makes a person think that really, how bad was Hurr before he met Abu Abdullah? But yet, when he comes Subh Ashur, Halli min tawbah, Abu Abdullah, is my tawbah going to be accepted? And whoever comes to the door of Imam al-Hussein, truly, then there is no, will it be accepted, is there a possibility? No, now that you've come to the door of Imam al-Hussein, alayhi salam, now there is forgiveness. So the first thing that causes hopelessness or despair within a person is sin. The second thing is failures. Certain times we've tried so hard and we failed. We failed at certain exams or businesses or different things. And a person could turn around and say, you know what, there's no point. I forget it. I don't want to do this. I lose hope. Failures are there. And the whisperings of shaitan alongside it that keep on coming to a person, that keep on reminding a person, and work on it till the person becomes despondent, becomes hopeless of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. The fourth thing is monotony and tedium. Doing the same thing over and over. Person gets up in the morning, goes to work, gets stuck in traffic on the way to work, uses the same route, gets into the workplace, does the same routine and over. Then at the end of the day, he goes back, caught in that same rush hour traffic. And those in London will obviously relate to this more, that get caught in that rush hour traffic, go back home, eat, go to sleep, maybe spend some time with the children, and 5 years, 10 years, 15 years go by. And then one day that person has a realization that, what have I been doing? I've just done this over and over. I've not done anything with my life. I've not developed anything. I've not gone anywhere. That monotony, that tedium causes that hopelessness, causes despair within a person. And each of these have solutions. We don't have time to go into them right now, but inshallah in the later nights we'll touch upon them. The fourth thing that causes hopelessness within a person is comparison. When a person is constantly comparing themselves to others. Fulan has this, I don't have this. Or at times other members do it. And as parents, sometimes they do this comparison with their children, and that creates hopelessness in the mind of a young child. Look at Fulan's son, he got this grade, he got into this school, and you, nothing. This constant mughayth and this constant comparison is problematic. A wife to her husband, her husband takes her out and does this, or a wife or a husband to his wife, his wife does this, you don't do this. This comparison, constantly comparing, will create hopelessness within a person. Non-fulfillment of dua.
When a person is asking for something, and it doesn't get fulfilled, instead of thinking maybe there is not any benefit in it for me, a person instantly goes towards despair. Why isn't Allah answering? Why isn't Allah answering? I've been asking for so many years and still He hasn't given me anything. I give up, forget it. Maybe it is because God doesn't want me to have children. Maybe it is God doesn't want me to be rich. Maybe it is that God doesn't want me to get married. Forget it. I'm not going to give up. I'm not going to bother even asking anymore. Done. I'm done with this. That despair is a problem. I mean, despair is haram. Ya'as is one of the gunahane kabira, one of the greatest sins. So non-fulfillment of dua. The sixth reason for despair is a lack of self-esteem. When a person doesn't have enough self-esteem, self-worth, so they end up becoming despondent, full of despair. You know, I'm not good enough, I can never be good enough, I don't want to even try. And so they become full of despair, hopeless. The next thing is fear of death. That can bring yas, despair within a person. Not knowing or not understanding it, the fear of death. I knew of a case of a sister who was having crippling anxiety, having gone to a funeral of a close friend. And when she came back, you know, she couldn't sleep. She felt like she was going to die. She was having panic attacks, anxiety, not understanding what death is. You know, we generally have this thing where we make death a taboo. We're afraid of death. We try and make our children afraid of death. You know, and the society as a whole is, you know, a society of, you know, live like you're going to live forever. And so we have this aversion to death. And this fear crippled her to the point that she was in a state of yas, you know, a state of despair. Wouldn't pray, wouldn't fast, I can't do anything, it's not worth it, everything's going to end. So the fear of death is something that creates that despair within a person. Shortages in the world, you know, when something is running low, you know, famine, in times of famine, drought, you know, people become despondent. I can't get the food that I want. I can't, you know, you saw in the early days of the COVID where people going out and, you know, ransacking shops and taking everything. And in certain countries around the world, you know, essential supplies depleted. And that itself can cause despair within a person. Losses, when a person loses out, you know, invested money in something or you know, and that money went down the drain, you know, as a very simplistic example of loss. And now the person becomes despondent, becomes full of despair. And then the last thing is that causes despair within a person, and we will talk about creating hope in the coming nights, but I just wanted to highlight the causes of despair first. And the last one is projection or shifting the blame. You know, the problem is with me, but I just want to shift the blame on someone, and that eventually will cause despair within a person. You know, we say to someone, pray. It says, why are you telling me to pray? Why don't you go and tell someone else to wear their hijab? Or you tell someone, you know, hijab is wajib. Oh, why are you telling me to wear hijab? There are so many other hijabis that are doing haram out there. You know, this projection, shifting the blame from themselves, that this is someone else's problem, nothing to do with me. This will lead to ya'as. So hope is the topic of this year's first Ashra. And we're going to talk about it in more detail in the coming nights and relate it to Karbala and how we find it within the event of Karbala. In one of the narrations, a very beautiful one that appears in Bihar, they say that Amirul Mu'mineen
goes towards the Kaaba with some companions. And as they enter the precincts of the Kaaba, they see a young man and he's holding on to the cloth of the Kaaba. And Amir al-Mu'mineen holds back his companions. So just let's listen what he's asking for. And the dua that he asks for, I mean, this is something that we can all memorize. The beauty in which he's asking, but at the same time, the hope that he has that Allah will answer, the absolute itminan that Allah will answer. His first dua is Ya Sahibul Bayt, Al Baytu Baytuk, Wal Dayfu Dayfuk, Walikulli Dayf Qara. Says that, O Sahibul Bayt, O the person, or the owner of the house. Al Baytu Baytuk. The house is your house. Wal Dayfu Dayfuk. And the guest is your guest. وَلِكُلِّ ضَيْفُ غَرَى. And you yourself have said that take care of your guests. We have in riwayat that says when a guest comes to your house, put everything, whatever you have in front of that guest. Make sure that you are very hospitable to them. Be a good host. Whatever you have, place it in front of your guests for them to eat, for them to use. So this young man starts his dua like this. And it says, فَجْعَلْ قَرَائِي مِنْكَ اللَّيْلَ الْمَغْفِرَةِ. Says, O Allah, so on this night, show me your hosting skills, or the way that you treat your guest. Through what? Al-Maghfirah, through forgiveness. Amir al-Mu'mineen turns to his companions. He says, look how beautifully he prayed. Look at what a beautiful dua he did towards Allah subhanahu wa ta'ala. By Allah, Allah has forgiven all of his sins. The second night, Amir al-Mu'mineen comes with his companions. And again, the same young man holding on to the door, the cloth of the Kaaba. Ya Azizan fi izzik, fala a'izza mink fi izzik, a'izzani bi'izza izzika fi izz. Says, O God who is Aziz, who is honorable, who is honored. And no one is more Aziz, no one more honored or honorable than you. O Allah, make me Aziz, make me beloved, give me Izzah through your Izzah. And what is the Izzah in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala? He continues, he says, أعطني ما لا يعطيني أحد غيرك واصرف عني ما لا يصرفه أحد غيرك. He says, give to me that which no one can give anyone, and take away from me that which no one can take away from anyone. Amir al-Mu'mineen turns to his companion and says, did you understand what he asked for? He said, no, Ya Ali, it was a very cryptic dua. Give me that which no one can give anyone, and take away from me that which no one can take away from anyone. Amir al-Mu'mineen said, it's simple, it's wadih. Says, Ya Ali, we don't know. What is it that he's asking for? He says, when he said, give me that which no one can give anyone, he says, he was asking for Jannah. That's in the hands of Allah. And take away from me Jahannam. And he says, by Allah, his dua has been accepted tonight as well. The third night, Amir al-Mu'mineen comes with his companions. Again, they find this young man holding on to the cloth of the Kaaba. Ya man la yahwihi al-makan wa la yakhlu minhu al-makan. Now he's holding on.
and asking Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of the house. Urzuqni, says Allah, give to me. What is it that now he's asking Allah? He says 4,000 dirham. First night, forgiveness. Second night, Jannah, and a distance from Jahannam. Now says 4,000 dirham. You can tell that he was in some sort of financial difficulty. Says, the 1,000 dirham, Ya Allah, I'm going to use for my mahar. I want to get married. The second 1,000 I will use for a house. 1,000 I will use to clear the debt that I have. And 1,000 I'll use to run my life. Amir al-Mu'mineen approaches him, taps him on the shoulder, says, I've been listening to your du'as for the last 3 nights. He looks around, Ya Ali, you, oh my word, Amir al-Mu'mineen is behind me. He says, in regards to your first 2 du'as, Allah subhanahu wa ta'ala has answered. In regards to the du'a that you did on this night, come to Medina, come to the area of Bani Hashim and ask for the house of Ali. I will give you the 4,000 that you need. Some days pass, Amir al-Mu'mineen goes back. And this man makes his way to Medina. Imam Hussein is young, playing in the streets. Sees him, runs home, says, Father, the one that you promised in Mecca that you would give him money is here. Amir al-Mu'mineen realizes there's nothing in the house on that day. So he calls Salman. He says, Salman, we don't have any money. What do we do? He says, Ya Ali, what do you suggest? Amir al-Mu'mineen says, Rasulullah gifted me a garden. Says, go and see how much that garden is worth. So Salman goes in the marketplace and barters, comes back, says, Ya Ali, 12,000 dirham. The rate has gone up. Amir al-Mu'mineen says, sell it, bring the money. Salman brings the money, 12,000 dinar, afwan. And so Amir al-Mu'mineen, he takes 4,000 dirham and he gives it to this man. And he goes on his way. Now 8,000 dirham are left with Amir al-Mu'mineen. They say that the poor of Medina had heard that Amir al-Mu'mineen has some money. And before the day could end, there was a whole line outside the house of Amir al-Mu'mineen as he walked home. And he would take handfuls of money and give each one of them until he reached his door. He didn't have a single dirham. This is the true Amir. He gave everything. But you see how this young man does this dua. How much hope he has. He didn't ask for the money straight away. First he asked for his forgiveness. The second thing he asked for Jannah. And then on the third day he asked for money. Inshallah, in the coming nights we will look at this idea of hope through the lens of Karbala, and to try and create this hope within ourselves that we too can be from amongst those individuals that were there in Karbala serving their Imam, and we too have that level of hope when all things become more difficult, that we can stand by the side of our Imam with that level of itminan. First night of Muharram, Abu Abdullah sacrificed many things. But the first thing that he sacrificed in a long line of sacrifices was his beloved city of his grandfather, Medina. The night where Abu Abdullah makes the intention to leave Medina, he goes to the grave of Rasulullah.
there he begins to cry at the grave of his grandfather, falls asleep there. In his dream he sees Rasulullah. Says, "Oh grandfather, take me inside this grave with you. I don't want to return back to the dunya. The people of this dunya, they're not treating me well. Keep me here." Rasulullah says to him, "Oh Hussein, you must go back, because there is a position for you in Jannah that you cannot attain except through Shahadat." But Abdullah wakes up, goes to the grave of his brother, and then as the night passes, he goes to that lonely grave, that grave that his father had hidden all those years ago so that the enemies do not realize, the grave of his mother Zahra. And I don't know what Aba Abdullah was thinking about when he went to his mother's grave, that this was the first dhulm that was done on Ahlul Bayt. This death that occurred of this blessed lady. Maybe he remembers the times when she would sit by the grave of her father saying, "Subbat alayya masa'ibun law annaha subbat ala al-ayyama sirna layaliya." That, oh father, if all these sorrows that had befallen me fallen upon the brightest of days, they would have become the darkest of nights. Maybe he remembers the burning door being kicked and his mother Zahra being crushed behind it. Or maybe he remembers the time when his father Ali came running out from the room and he began wailing loudly, and they asked him, "Ya Ali, you are the one that told us not to cry loudly. Why is it that you're crying so loud yourself?" He says, "No, today I have realized those wounds that Zahra hid from me, that broken rib, that arm that was whipped. Today Ali has seen what Zahra went through." Or maybe he remembers the time where Amirul Mu'mineen is placing the body of Zahra inside the grave. "Nafsi ala zafaratiha mahbusatun. Ya laytaha kharajta ma'a zafarati. La khair ba'daka fil hayati. Wa innama makhafata an tatula hayati." Where he places the body of Zahra in, and there he sits by the grave. "Nafsi, how I wish that I too had died with you today, Zahra. Oh Zahra, what pleasure is there left in this world after you? La khair ba'daka fil hayati. There's no good left for Ali in this life after you. My only fear is that I must live in this world without you." Aba Abdullah, all of these emotions going through his mind as he sits by the grave of his mother, and now to be separated from that grave. He leaves there the next day. They prepare to leave Medina. Sayyida Zainab comes, Kulthum comes. On one side is Abbas, on the other side is Qasim. Ali Akbar is there, Aun and Muhammad are there. Aba Abdullah himself is there. And the daughters of Ali and Zahra are leaving Medina, surrounded by their men, surrounded by these soldiers, surrounded by this Imam, and they're all going there. They are surrounded on every side, protected on every side by the lions of Bani Hashim. But sometime later, when these very same women return and Kulthum sees the walls of Medina, she cries out, "Ya Medina tujaddina la taqbalina." "O Medina of my grandfather, do not accept us. For when we left, we had all our
men and sons with us, but now when we return, there is no one with us. When they now return, these women of Ahl al-Bayt, aged, having wounds upon their body from the whips and the ropes, they come and sit outside of Medina. Bishr ibn al-Hadlam comes to Imam al-Sajjad. Imam al-Sajjad says to him, Bishr, you recite poetry, go inside Medina and tell them what has happened. Bishr enters into Medina. He calls out, Ya Ahla Yathrib la muqama lakum biha, قتل الحسين فأدمعي مدرار, الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس على القناة يدار. He says, oh people of Yathrib, oh people of Medina, this is no longer a place for you to live. قتل الحسين فأدمعي مدرار. They've killed Hussein, that's why I, Bishr, am crying. الجسم منه بكربلاء مضرج. His body lies in Karbala, cut to pieces under the hooves of the horses. والرأس منه على القناة يدار. And they've taken his head and paraded it around the cities. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our sins. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to forgive the sins of our parents. Oh Allah, those of our parents that are alive, give them long lives. Those of our parents that have left this world, give them a place next to Ali Muhammad in Jannah. Oh Allah, those who are ill, give them shifa'ah. Those who are in debt, clear their debts. Oh Allah, allow us to do the azadari of Sayyid al-Shuhada in our homes. Allow us to establish the majlis of Aba Abdullah within our homes. Ya Allah, keep safety azadar of Sayyid al-Shuhada around the world. Ya Allah, hasten the reappearance of the Imam of our time and allow us to be amongst his true muntadhirin, his true waiters for the acceptance of these du'as and any other du'as that the brothers and sisters have brought on this night. Please recite 3 of your loudest salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen Muhammad Mustafa Sallallahu alayhi wa alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumeen. Muazzaz Sami'een wa Nazireen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरा नाम मोहम्मद जाफर शाह है। मैं स्कीना ट्रस्ट की एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन हूँ और आज आपके सामने स्कीना ट्रस्ट की जुबान बन के आपसे मुखातिब होना। ख्वातीन और हजरात, मैं सिवाय इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जल्लल्लाहु ताला व फरजुल शरीफ के और किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो इस अदारे और इसके एसेट्स पर अपना हक़ मलकियत जता सके। ना ये किसी को अपने बाप के विरसे में मिली है और ना कभी किसी की विरासत बन सकेगी। ये आपके लिए ही है। ये एक मस्जिद है, इमाम बारगाह है, कम्युनिटी सेंटर है और एक तालीमी अदारा है। हम हस्ब तौफीक अगर मैनेजमेंट हैं तो इसके रज़ाकार खादिम हैं और अगर इबादत या इल्म आगे ही के लिए यहाँ आते हैं तो अल्लाह और मासूमीन के मेहमान हैं। मालिक का करम है कि उसने हमें इस मुल्क में इस नेमत से नवाजा ताकि हम अपने आप को और अपने मुतल्लिकीन को इस मुआशरे में राजुल वक्त तूफ़ान बदतमीज़ी की बाद सरसर से बचा के सिरात मुस्तकीम की ठंडी छाँव के नीचे मुकीम हो जाएं। शहराए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम पर इत्मीनान और आफियत से गुजरते हुए बाबुल इल्म तक पहुँच जाएं, दक्कुल बाब करें और इमाम के इज़्न से शहर इल्म में दाखिल होकर अपने मकसद हयात को पालें। ख्वातीन व हज़रात, हमने जिन पाकीज़ा हस्तियों का दामन पकड़ा हुआ है, हमारी निस्बत उनकी तरफ है। हमें दुनिया के चमत्कार और शयातीन के वसवसे सीधी राह से नहीं हटा सकते।
سکینہ ٹرسٹ اور اس جیسے ادارے ہمارے علماء اور ان کی مسلسل دی جانے والی تعلیمات اس بات کا اعلان ہیں کہ اصل دین آج بھی زندہ ہے. صرف حسن نیت، صدق نیت، خلوص نیت کے ساتھ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. دشمن چاہے کچھ کر لے، ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا. پچھلے زمانوں میں ہمیں تیر و تفنگ اور تلواروں سے اپنا بچاؤ کرنا پڑتا تھا. آج ہمیں نظریاتی محاذ پہ للکارا جا رہا ہے. پہلے ہم پہ باہر سے حملے ہوتے تھے، آج دشمنوں نے ہمارے نوجوانوں کو نشانہ بنایا ہوا ہے. ان کی علمی ناپختگی کی وجہ سے ان کو نئی نئی پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹایا جاتا ہے، اور اس طرح سے ان کے عقیدے کو برباد کیا جاتا ہے. اگر سکینہ ٹرسٹ اور اس جیسے ادارے اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے اس فضول اور ظالمانہ سوچ کے آگے بند نہ باندھیں تو شیعہ قوم کے پچھلے 1400 سال کی قربانیاں رائے گاہ جائیں گی. میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن دشمن تو یہی چاہتا ہے. پہلے انکار ولایت اور امامت سے گمراہ کرنے کی کوشش کی، جب اس سے کام نہ چلا تو شیعوں میں گھس کے نظریاتی فرنٹ پہ ولایت کو الوہیت پہ منطبق کر دیا. یعنی کسی طرح سے شیعہ قوم کے دین کی عمارت میں دراڑیں ڈال کے اسے مسمار کر دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آج تک ان کے شر سے محفوظ رکھا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رکھا رہے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اپنے علماء حق اور سکینہ ٹرسٹ جیسے اداروں سے منسلک رہیں. امام کی ظاہری غیر موجودگی میں سوائے پیغام خدا اور رسول اور ائمہ معصومین اور ہمارے علماء حق اور صحیح اداروں کے اور کوئی راستہ نہیں جو ہمیں اس حملے سے بچا سکے. ان بچوں کو گمراہ کرنے والے اپنے ضمیر کو ڈالروں کے ڈھیر کے نیچے دفن کر چکے ہیں. ان کا مقابلہ صرف اپنے اداروں کو مضبوط کر کے اور ان کے ذریعے علماء کو مہمیز دے کر ہی کیا جا سکتا ہے. اس کا علاج صرف تعلیم ہے، کفر کے فتوے نہیں ہیں. یہ نظریاتی فرنٹ ہے، یہاں صرف دلیل اور برہان کو ہی ڈھال بنایا جا سکتا ہے. خواتین و حضرات، یہ راہ خدا ہے. ان اداروں کو مضبوط کرنا راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، چاہے وہ دام میں ہو، درہم میں ہو، قد میں ہو یا سخ میں ہو. جس چیز کی اللہ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے اسے آپ راہ خدا میں خرچ کریں. قرآن ان احکام سے بھرا پڑا ہے. معصومین علیہ السلام نے اپنے قول اور فعل کے ذریعے اس کی تائید اور تاکید کی ہے. اس لیے اس بات کا خاص دھیان رکھیے گا کہ مال کی کمی کی وجہ سے اداروں کی کارکردگی میں کمزوری نہ آنے پائے. یہ ادارے نہ صرف آپ کی ہدایت کا سامان ہیں بلکہ آپ کے لیے ایک آزمائش بھی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا کے عنوان سے آپ کی خدمت میں یہ مجالس جاری ہیں. یہ اشرۂ مجالس آپ کے اس ایسٹ لندن کے امام بارگاہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. سکینہ ٹرسٹ، امامیہ مشن ایسٹ لندن اور MCE. خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم دوبارہ جناب سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی مجالس برپا کر رہے ہیں. اور محرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا مہینہ جس کو محرم الحرام یعنی باحرمت مہینہ کہا جاتا ہے. حرام سے مراد یعنی باحرمت، جس کی حرمت اور احترام بہت زیادہ ہے. 4 باحرمت مہینے ہیں جن میں اسلام سے پہلے غیر مسلموں نے، مشرکین نے قانون بنایا تھا کہ کیونکہ عربوں میں آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، جنگیں بہت ہوتی تھیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ نسلوں میں کچھ کچھتار چلتا رہتا تھا اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. تو انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ ہم سال میں 4 مہینے جنگ نہیں کیا کریں گے، اور وہ 4 مہینے ایسے ہونے چاہیے کہ 3 مہینے ایک ساتھ ہوں، 1 مہینہ الگ ہو. انہوں نے بھی 3 اور 1 کو الگ رکھا ہے. تو 3 مہینے جو ہیں ایک ساتھ اور 1 مہینہ الگ. وہ جو 3 مہینے انہوں نے ایک ساتھ رکھے تھے وہ تھے ذیقعد، ذی الحج اور محرم. محرم الحرام، ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام. یہ 3 مہینے ساتھ ہیں اور 1 الگ ہے، وہ ہے رجب المرجب. تو یہ 4 مہینے جس میں وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہم جنگ نہیں کریں گے. اسلام نے آنے کے بعد اسی قانون پہ امضا کر دیے اور کہا یہ قانون صحیح ہے، اس قانون کو ایسا ہی رکھا جائے کہ سال میں 4 مہینے جنگ نہ ہو. تو جنگ صفین ہوئی، مولا نے وہاں پہ جنگ روک دی کہ نہیں، اب رجب کا مہینہ آ گیا، جنگ روک دو. پھر ذیقعد سے 3 مہینے جنگ نہیں کی. تو اسلام سے پہلے کا قانون تھا کہ محرم میں جنگ نہیں ہوگی، اور یزید کو اسلام کا تو پاس تھا ہی نہیں، اسلام سے پہلے کا عربوں کے قانون کا بھی پاس نہیں تھا. اس نے محرم پہ حسین ابن علی کا خون بہایا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ عرب تھا، نہیں، اسے کسی قانون کا پاس نہیں تھا، نہ الہی قانون کا پاس تھا، نہ ہی دنیاوی قانون کا. میرے بہت سے برادران جو ہے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے مومنین نے یہاں پہ موضوعات بھی دیے ہیں. ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ کربلا کی جنگ جو ہے وہ امامت کی جنگ تھی یا ولایت کی جنگ تھی. ولایت کی ایک حد تک کہہ سکتے ہیں، لیکن امامت کی جنگ نہیں کہا جا سکتا. کہتے ہیں امامت کی یعنی اہل بیت علیہ السلام کی اور ان کے دشمنوں کی جنگ تھی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اسلام کی جنگ تھی، دین کی جنگ تھی. بہت سے ہمارے خود مسلمان اور بہت سے مؤمنین بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید اللہ کو مانتا تھا، رسول خدا کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا، صرف امامت کا منکر تھا. ایسا نہیں ہے. یزید خدا ہی کو نہیں مانتا تھا. یہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ حضرات تک میری بات پہنچ گئی ہے، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں پڑی. یہ مت کہا کیجئے کہ نہیں یزید خدا کو مانتا تھا، رسول کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا، امامت کا منکر تھا. ارے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو مانے اور حسین کا خون بہا دے. ممکن ہی نہیں ہے. اور اس لیے یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ اللہ کو، جو کربلا میں آئے تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، نماز کو مانتے تھے، امام حسین کو نہیں مانتے تھے اس لیے امام حسین کے خلاف تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ کسی چیز کو نہیں مانتے تھے. میں ایک جلدی سے یزید کا شعر پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ یزید خدا ہی کا منکر تھا، رسول کا، قرآن کا، ہر چیز کا منکر تھا. صرف امامت کا نہیں، ہر شے کا منکر تھا. سننا چاہیں گے کہ جب روایات میں ہیں، تاریخ کے الفاظ ہیں اور تاریخ میں جملہ موجود ہے کہ جب اہل بیت کے سر لائے جا رہے تھے، شام میں بیویوں قیدی بنا کے لایا جا رہا تھا، تو یزید اس وقت شراب پی رہا تھا اور شراب پیتے ہوئے جام ہاتھ میں تھا. بار بار بعض اس کے پاس قرآن کے اوراق پڑے تھے ان پہ رکھتا تھا، شراب کے جام کو رکھتا تھا
اور نشے کی حالت میں بار بار انسان، کیونکہ بعض اوقات اس کی چیزیں چھپی ہوتی ہیں، جب ڈراؤزی ہو جاتا ہے تو اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، تو اس کی حقیقت زبان پہ آ رہی تھی اور وہ بار بار یہی شعر پڑھتا تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا وہی نزل ولا ملک جاء. یہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ خدا ہے، نہ محمد ہے، نہ کوئی جبرائیل ہے، نہ قرآن ہے، میں کچھ نہیں مانتا، میرے اجداد صحیح تھے، محمد غلط تھا. وہ اپنی اصلیت بتا رہا تھا کہ نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو، نہ قرآن کو، نہ حضرت جبرائیل کو، نہ حضرت رسول خدا کو. تو خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں وہ اللہ رسول کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا. یہ دھوکہ ہے جو بہت سے یزید کے ماننے والوں نے دیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ یزید کے ماننے، جو یزید کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ اللہ رسول کو مانتا تھا، اس سے غلطی ہو گئی، اس نے حسین کو مار دیا. غلطی نہیں ہوئی، وہ دلی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے کافر تھا اور وہ بالکل کچھ نہیں مانتا تھا. یہ مت کہا کیجئے کہ امامت کا منکر، نہ ایسا، خدا کو نہیں مانتا تھا، رسول کو نہیں مانتا تھا، کچھ نہیں مانتا تھا. اور اس کے اشعار گواہ ہیں جو شیعہ سنی مورخین نے لکھے ہیں کہ وہ باقاعدہ رسول خدا تک کا، حضرت علی کا، سب کا تمسخر کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، حضرت جبرائیل کا، قرآن کا. تو جانے گرامی، میں یہ جو میں نے موضوع لیا ہے دعا کے عنوان سے، میں تاکہ ساری تمہیدیں باندھ رہا ہوں تاکہ ہمارے جو داخلی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں ہم ان کے بھی جواب دے پائیں، ہمارے داخلی اعتقادی مسائل کا بھی. تو اب یہاں پہ ہم نے کل بات کو روکا تھا، میں وہیں سے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. بات ذہنوں میں ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. تو بہت سے اس کی علل و اسباب ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. ہم نے کہا تھا کہ حلال رزق پہلی شرط ہے، ماں باپ کی فرما برداری، ان کو راضی رکھنا دوسری شرط ہے، خونی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق واسطہ رکھنا تیسری شرط ہے. شرائط ہیں، دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن انسان یہ بات سوچ لے کہ بھی مجھے کاموں کو صحیح کرنا ہے تو پھر خود بخود دعا قبول ہو جائے گی. اب ان میں سے ایک بات یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں دعا حجاب میں رہتی ہے کہ جب تک دعا سے پہلے اور بعد میں صلوات نہ پڑھی جائے، کیونکہ صلوات ہر حالت میں قبول ہے. اللہم صلی علی محمد صلوات جو ہے وہ ہر حالت میں قبول ہے. اور دلیل کیا ہے ہر حالت میں قبول ہے؟ یہ آیت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد کہ بے شک کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی اور ان کی آل پہ، یعنی نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو. تو جس کام میں اللہ کہہ رہا کہ اللہ بھیجتا ہے وہ کام رد نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو تو دعا سے پہلے بھی صلوات پڑھ لیا کرو، دعا کے اختتام پہ بھی. کہا مولا دو جگہ کیوں؟ کہ اگر ابتدا بھی قبول ہے انتہا بھی قبول ہے تو جو شے وسط میں ہوگی اسے رد نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے صلوات ایک شرط ہے. اور بہرحال بہت سی شرائط ہیں، بہت سی ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی. بعض اوقات مصلحت نہیں ہوتی. میں ایک واقعہ جلدی سے پیش کر دوں، یہ مشہور و معروف واقعہ ہے، میں اس کو پہلے پڑھ چکا ہوں کسی مقام پہ. مرحوم علامہ امینی، شیخ عبد الحسین امینی صاحب الغدیر، جنہوں نے کتاب لکھی ہے الغدیر، غدیر خم کے واقعے کو انہوں نے ثابت کیا ہے. 20 جلدوں میں کتاب لکھی ہے الغدیر فی الکتاب والسنت والادب. 11 جلدیں چھپی ہیں لیکن انہوں نے 20 جلدیں لکھی ہیں. 9 جلدیں نہیں چھپی تھیں، ان کے بیٹا کہتا ہے کہ وہ چھوٹے کاغذ پہ تھیں اور وہ بڑے بکسوں میں رکھی تھی، تو ان کے بیٹے وغیرہ سب نجف میں چھوڑ کے آ گئے کیونکہ ان کی قبر وہیں ہے، ان کی لائبریری وہیں تھی. صدام نے جب نکالا کہ بھی تم لوگ ایرانی ہو نکل جاؤ، تو وہ وہاں پہ چھپا کے آ گئے کہ ہم جب زندگی مہلت ملی تو ہم دوبارہ جا کے چھپا دیں گے. اب اس پہ کام ہو رہا ہے، دیکھیں اللہ کرے چھپ جائے. الغدیر فی الکتاب یعنی کتاب اللہ والسنت والادب. غدیر اللہ کی کتاب میں، سنت نبوی میں، اور ادب یعنی شعراء کے کلام میں. تو 3 چیزوں کے اوپر مشتمل انہوں نے پوری کتاب 20 جلدوں پہ لکھی ہے. اور سب سے بڑا کمال ان کی کتاب کا یہ ہے کہ انہوں نے تمام احادیث الغدیر کی جو ثابت کی ہیں کہ غدیر خم میں کچھ ہوا ہے، تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں. کہنا بڑا آسان ہے، کہنا بڑا آسان. بھائی شیعوں کا موضوع ہے غدیر، بھائی شیعہ مذہب کی بنیاد ہے غدیر. بھائی 2 چیزیں ہماری بنیاد ہے، شیعوں کی پہچان ہے 2 چیزیں.
غدیر خم اور میدان کربلا شیعوں کی پہچان ہے غدیر. بھائی ایک ہوتا ہے نا پرندہ, اس کے دو پر ہوتے ہیں, پرندہ جب تک دونوں پر نہ ہو اڑ نہیں سکتا. تو شیعوں کے دو پروں کا نام غدیر و کربلا ہے. بغیر ان کے شیعہ ہی نہیں ہے. ولایت یعنی ولا اور عزا دونوں کے ساتھ مل کے شیعہ بنتا ہے. یہ مجالس نتیجہ ہیں ولا اور عزا کا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی, اب یہ غدیر خم کے پورے واقعے کو علامہ امینی نے ثابت کیا اور لکھا. اور پھر ادب بہت ضروری ہے. ادب یعنی شعراء کا کلام. ایک جلد صرف اور صرف شعراء کے کلام پہ بنتی ہے. 5 صنعات منطق کی روح سے, برہان, اس کے بعد پھر شاعری, اور پھر مجادلہ اور مناظرہ, یعنی اس کو مناظرے کو مجادلہ بھی کہا جاتا ہے, اور مغالطہ, تو یہ باقاعدہ بحثیں کی گئی ہیں, اور خطابت. یہ 5 ہیں ارکان ہیں صنعات جنہیں کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک شاعری ہے. شاعری کی جو اگر آپ منطق میں جا کے پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا پورا بیس کرتا ہے تخیل پہ, خیال پہ. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ شاعری ساری خیال پہ بیس کرتی ہے. لیکن اگر 1000 سے زیادہ شعراء نے اس زمانے میں غدیر پہ قصیدے لکھے ہیں تو کچھ تو ہوا ہے غدیر میں. یہ سارے شعراء تخیل میں تو غدیر پہ نہیں لکھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے غدیر میں ہوا کچھ ہے. اور وہی اس لیے ہمارے مرحوم علامہ امینی نے دلیل بنائی کہ غدیر خم پہ, ولایت علی پہ شعراء کا کلام بھی دلیل ہے. تو اب عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں. تو صاحب یہ دعا ہمارا کیونکہ موضوع ہے, صاحب الغدیر کا میں نے پیش کر دیا کہ اتنے بڑے عالم, تو انہوں نے وہ پاؤں سے ایک ان کا خراب تھا, چل نہیں پاتے تھے, ایک ان کا پاؤں سے لنگڑاتے تھے. شیخ عبد الحسین امینی تبریز کے رہنے والے تھے. ان کی بہت کتابیں, اور پوری زندگی انہوں نے وقف کی رکھی. 35 سال صرف اور صرف مولا کی ولایت پہ تحقیق کی, اور پوری دنیا میں سفر کیا. کوئی دنیا کے, ہندوستان تک گئے, لکھنؤ گئے, اور پتہ نہیں کتنے مہینے ناصریہ لائبریری میں رہے, ناصر ملت کی لائبریری میں رہے, کیونکہ ان کے پاس نایاب کتابیں تھیں. نایاب بڑے بڑے نوابین نے انہیں کتابیں لے کے دی تھی. لکھنؤ میں اس زمانے میں کتابیں پرنٹ ہونا آسان نہیں تھا. تو پوری دنیا کا انہوں نے جہاں جہاں, مصر گئے, ہر جگہ گئے, جہاں پتہ چلا کہ یہاں کی لائبریری ہے وہاں جاتے تھے, کہتے تھے اچھا یہ میرے پاس نہیں ہے, وہاں سے فوراً بیٹھ کے اس میں سے مطالب نکالتے تھے جو ولایت علی پہ تھے. 35 سال محنت کرنے کے بعد الغدیر لکھی. دیکھیں علماء کی مخالفت کرنا بڑا آسان ہے, ان کی زحمتوں کو سراہنا بڑا مشکل ہے, لیکن سراہا جائے جب جس نے کسی نے محنت کی ہے. میں یہاں روک کے ایک اور جملہ کہہ دوں. مرحوم محمد تقی انصاری یا کسی بزرگ عالم دین کا, محمد تقی اصفہانی کا ظاہراً یہ واقعہ ہے, وہ کہتے تھے میں سوچا کرتا تھا کہ مرحوم صاحب الغدیر 1969 یا 70 میں انتقال ہوا ان کا, 1969 یا 70 میں انتقال ہوا صاحب الغدیر علامہ امینی کا. نجف میں وہیں پہ دفن ہے. میں ان کی قبر پہ گیا تھا فاتحہ کے لیے, تو بہرحال بہت پہنچے ہوئے. تو کہتے تھے میں سوچا کرتا تھا کہ بھئی ان کو کیا مقام ملے گا جنت میں. تو کہنے لگے میں سوچا کرتا تھا, لیکن ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا, اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ جناب امیر حوض کوثر پہ کھڑے رسول خدا کے ساتھ, اور بڑے بڑے علماء, جید علماء کھڑے ہیں کہ ہمیں سیراب کر دیں, حوض کوثر سے پانی پلا دیں. کہ اتنے میں خود میں نے دیکھا کہ علامہ امینی آ رہے ہیں, اور امیر المؤمنین نے, مولا کائنات نے خود آواز دے کے کہا کہ راستہ بناؤ, عبد الحسین امینی آ رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. علماء سے کہا راستہ بناؤ, عبد الحسین امینی آ رہا. تو جیسے قریب آئے تو مولا نے کہا کہ تو نے دنیا میں مجھے روح سفید کیا تھا, کہ تو نے ہر جگہ, لوگ کہتے تھے نہیں علی کی ولایت نہیں ہے, علی کا حق نہیں بنتا تھا, کہ تو نے دنیا میں روح سفید کیا, ہر جگہ میری ولایت کا دفاع کیا, آخرت میں تجھے روح سفید کروں گا, کہ تیرے چہرے پہ میں پانی ڈالوں گا. تو نے دنیا کے اندر ہر جگہ میری ولایت کا دفاع کیا, جہاں تو کھڑا ہو جاتا تھا کہتا تھا میں علی والا ہوں, روک کے دکھاؤ. اکیلے جامعۃ الازہر گئے تھے, اکیلے, اور تمام 85 مفتی اعظم سے, مفتیان اعظم سے اکیلے نے مناظرہ کر کے علی کی ولایت کو ثابت کیا تھا. تو پوری دنیا میں گئے, اور کہتے تھے کہ جب میں لکھنؤ گیا تو میں وہاں پہ صرف اور صرف اذان کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا. میں باہر نہیں نکلتا تھا, وہیں رہتا تھا کہ جتنا وقت ملا ہے میں جتنا بھی استفادہ کر سکوں. تو دعا میرا موضوع, میں نے یہ ساری ان کی تمہید بتائی کہ عام آدمی کا واقعہ نہیں سنا رہا, اتنے پہنچے ہوئے عالم. کہتے ہیں میں ہمیشہ شب جمعہ مولا کے حرم میں دعا کے لیے, زیارت مستحب ہے, زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا شب جمعہ میں, تو کہتے تھے میں مولا کے حرم میں جا کے زیارت امام حسین پڑھتا تھا, مولا کی زیارت پڑھتا تھا, مولا حسین کی.
دعا کو میں جو بھی اعمال وغیرہ شب جمعہ کے اعمال ہیں میں محرم میں کرتا. کہ ایک شب جمعہ میں اعمال بجا لانے کے بعد آنے والا تھا کہ میں زری پہ گیا تو اتنے میں دیکھا کہ ایک اور بیچارے کوئی مومن یا کوئی آدمی جو بیچارہ وہ بھی میری طرح سے بیمار ہے اور وہ پاؤں لگڑاتا ہوا پہنچا زری پہ اور زری پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہا یا علی صبح تک میرا پاؤں ٹھیک کر دیں نہیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا. میں نے ایک مرتبہ اسے دیکھا کہ بھی اس قسم کا گستاخ آدمی اس طرح سے مانگ رہا ہے جیسے ادھار دے کے گیا. ادھار مانگنے انسان نہیں ایسے جاتا, مولا کی شان میں اس طرح سے گستاخ آدمی, اس کو تو مانگنا تک نہیں آتا. کہا میں نے دیکھا مجھے بہت برا لگا. کہا میں جا رہا تھا میں رک گیا کہ دیکھوں بھئی یہ اس کا پاؤں صبح تک صحیح ہوتا بھی ہے یا نہیں. کہا یا علی میرا پاؤں صبح تک ٹھیک کر دیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا. پھر میں نے دیکھا, میں نے کہا بھی پاؤں بھی صاف نہیں, اس کا مطلب ہے وضو بھی کر کے نہیں آیا, یہ بس ایسی جہاں سے آیا تھا سیدھا اندر آ گیا ڈائریکٹ. نہ وضو نہ کوئی انسان اہتمام کرتا ہے, غسل زیارت مستحب ہے, مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں انسان وضو کرتا ہے, آداب ہے, خوشبو لگائیں, مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو بہت سے مستحبات بہت زیادہ ہیں. میں نے دیکھا بھئی یہ بیٹھا رہا اور پوری رات نہ کوئی دعا پڑھی, نہ کوئی زیارت پڑھی, نہ کوئی تسبیح, نہ کوئی قرآن, نہ کچھ, بیٹھا سو رہا. میں قرآن لے کے بیٹھا رہا, دیکھتا رہا کہ کیا کرتا ہے یہ, کیا کچھ بھی نہیں پتہ ہی نہیں, اسے آداب ہی نہیں معلوم. رات بیٹھا رہا وہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھا رہا, سوتا رہا. کہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں. کہا صبح اس نے جیسی اذان ہوئی تو فوراً اٹھا کہ وہ اذان ہو گئی, اس کا مطلب ہے صبح ہو گئی. فوراً اٹھا چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا. کہ جیسے چلا تو دیکھا پاؤں اس کا ٹھیک ہو چکا تھا. کہ اس نے خود بھی چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں, تو اس کو دیکھا پاؤں ٹھیک ہو چکا تھا. کہا زری بھی آیا ہاتھ لگا, کہا یا علی شکریہ میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا. کہا چلا گیا. کہا وہ تو چلا گیا, میرا دل ٹوٹ گیا 3 وجوہات سے. کہ مولا 35 سال ہو گئے آپ کی زری پہ, اپنے جوتے میرے ٹوٹ گئے, یہاں آتا ہوں گھر سے آپ, بس اس کے علاوہ میرا کوئی اور جگہ ہی کچھ نہیں. حرم یا گھر یا حرم یا کتاب خانے, لکھتا ہوں پڑھتا ہوں, مجتہد بنا, اتنے طلباء دنیا بھر سے آتے ہیں انہیں پڑھاتا ہوں, مجتہد بنا. دوسرا الغدیر لکھ رہا ہوں, پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. حرم میں رہتا ہوں, مجتہد بنا ہوں, الغدیر لکھ رہا ہوں, آج تک میرا پاؤں صحیح نہیں ہوا. ان کا بھی وہ کہنے لگے وہ آیا نہ اس کی کوئی عبادت نہ کچھ, اور اس نے زری پہ ہاتھ رکھا, صبح پاؤں ٹھیک, گھر چلا بھی گیا. کہا لیکن میری اتنی ہمت نہیں تھی, انسان جتنا اس کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے نا اس کے ادب آداب اتنے زیادہ ہوتے ہیں. کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں مولا کی زری پہ شکوہ کروں کہ مولا میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا. کہا تو کچھ نہیں, میں نے زری پہ دوبارہ زیارت پڑھی, فجر کے بعد چلا گیا. اب پوری رات جاگتا رہا تھا, نیند آ رہی تھی, صبح جا کے سو گیا. آپ کا دل ایک بات کھٹکنے لگی, بھائی کیوں میری اب تک دعا قبول نہیں. کہا میں نے جیسی میں سویا تو خواب میں دیکھا جناب امیر تشریف لائے. تو مولا کائنات آئے اور کہا عبدالحسین امینی کیا بات ہے, یعنی خواب میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے, یعنی دل میں کوئی بات تو نہیں ہے. تو کہا کہ نہیں مولا کوئی بات نہیں. کہا خواب میں بھی میری جرت نہیں ہو رہی کہ میں مولا سے شکوہ کر سکوں کہ میرے دل میں شکوہ تو ہے, مولا میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہو رہا. کہا اے عبدالحسین امینی, اس نے مجھے چیلنج کیا تھا صبح تک پاؤں ٹھیک کرتے ماننا چھوڑ دوں گا. کہا اس بیچارے کا اتنا ہی ایمان تھا, اگر پاؤں ٹھیک نہ ہوتا تو اس کا ایمان چلا جاتا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. کہ اس بیچارے کا ایمان اتنا ہی تھا, اگر پاؤں اس کا ٹھیک نہ ہوتا, وہ کہتا یا علی میرا پاؤں ٹھیک نہیں, میں کیوں مانوں آپ کو, تو میں نے اس کا پاؤں اسی لیے ٹھیک کر دیا. اب آپ بہت سے ہمارے شیعہ اکثر کہتے ہیں مولانا ہمارے محلے کے اکثر اہل سنت آتے ہیں, منتیں اٹھاتے ہیں, ان سب کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں, ہماری منتیں وہیں کی وہیں. او بھائی وہ جتنے بھی آتے ہیں وہ آتے ہی صرف منتوں کے لیے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں جملہ پیش کروں گا, غور سے سنیے گا, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. کہ دعا موضوع ہے, میں ابتدائی مجالس ہے, مجھے آج یہ ایک موضوع اس کو گہرائی میں لے کے جانا ہے تو اس لیے پیش کر رہا ہوں. تو اب علامہ امینی کہتے ہیں کہ مولا نے خواب میں مجھ سے کہا کہ اے عبدالحسین امینی, اس کا ایمان بس اتنا ہی تھا, اس نے مجھ سے کہا میرا پاؤں ٹھیک کر دے ماننا چھوڑ دوں گا. اے عبدالحسین امینی, پہلی بات جہاں تک تمہارے اجتہاد کا تعلق ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ آخرت میں ملے گا. جہاں تک تمہارے پاؤں کا تعلق ہے, اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس بیماری یا پریشانی کا آخرت میں بدل کیا ہے,
تم کبھی بھی صحت کی دعا ہی نہ مانگو. اور تیسرے, اگر تم مجھ سے کہہ بھی دو نا کہ یا علی میں ماننا چھوڑ دوں گا, میرا پاؤں ٹھیک کر دیں, تب بھی ٹھیک نہیں کروں گا. اور جہاں تک الغدیر کا تعلق ہے تو میرا حق ہے کہ تم لکھو. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. میرا حق ہے, میں نے تمہیں اتنا دیا, اتنا عطا کیا, میری ولایت تمہارے پاس ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تم اتنے قابل ہو, اوروں میں صلاحیت ہی نہیں کہ میری ولایت کا دفاع کر سکیں. ہر ایک میں تو صلاحیت نہیں کہ الغدیر لکھ سکے, تم میں صلاحیت ہے, میرا حق ہے کہ تم لکھو. اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے میں نے امام مرگا بنا دیا, تو کئی پہ مولا کہیں گے میرا حق تھا کہ تو بناتا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. بھئی ہر کسی میں تو دم ہی نہیں ہے. جس میں ہے تو مولا کہیں گے بھی میرا ذکر ہوتا, یہ تم نے کیا, کوئی احسان نہیں. ہاں میں جزا دوں گا, ہاں میں اجر دوں گا, یہ اوروں کو نہیں ملے گا, تمہیں ہی تو ملے گا, اور کسے ملے گا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو جو بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو جو تم لکھ رہے ہو الغدیر میرا حق ہے تو تم لکھو. جہاں تک پاؤں کا تعلق ہے نا, تم کہہ بھی دو نا کہ مولا میرا پاؤں ٹھیک کر دے تو ماننا چھوڑ, تب بھی ٹھیک نہیں کروں گا. جانتے ہو کیوں؟ کا مولا آپ ہی بہتر جانتے ہیں. کہ اس لیے کہ وہ تو چھوڑ کے چلا جاتا. تم اگر کہو گے بھی نا کہ یا علی ماننا چھوڑ دوں گا, میرا پاؤں ٹھیک کر دے, تب بھی نہیں ٹھیک کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے تم جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں. صبح ناراض ہو کے جاؤ گے, شام کو آ کے پھر میرے ذریعے پہ رو گے مولا معاف کر دیجئے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. اب سمجھ میں آیا یہ اوروں کی کیوں منتیں اٹھ کے پوری ہو جاتی ہیں, آپ کی کیوں پوری نہیں ہوتی. کیونکہ مولا جانتے ہیں یہ جائیں گے تو جائیں گے کہاں, یہ میرے ہیں. تو عزیزان گرامی, اس لیے بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو ان باریکیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کئی مرتبہ مصلحت نہیں ہوتی, آپ کے لیے اجر و ثواب آخرت میں رکھا ہوتا ہے. ان تمام دعاؤں کے اندر کوئی نہ کوئی قبولیت نہ ہونے میں بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے. ایک اور میں پیش کر دوں اگر سننا چاہیں. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, دشمنان اہل بیت پہ لعنت. بس بھئی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ جس انداز سے آپ سن رہے ہیں, میں جانتا ہوں مجمع کم ہے, لیکن جس انداز سے سن رہے ہیں ویسے سنتے رہے, میں بھی پڑھتا رہوں گا. تو عزیزان گرامی, اب ایک چوتھے امام سے پوچھا کسی نے کہ مولا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور بہت سے گناہ گار لوگ ہیں ان کی فوراً پوری ہو جاتی ہیں. ہم مجلسوں میں بھی مثال کے طور پہ آگے آگے بہت سے لوگ ہیں, مولانا میں تو ہر مجلس میں بھی آتا ہوں, میں ہر میلاد میں بھی آتا ہوں, نماز بھی نہیں چھوڑتا, اس کے باوجود میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. تو میں نے ان کو یہی سنایا, میں نے کہا چوتھے امام سے کسی نے کہا مولا میں تو بہت کوشش کرتا ہوں گناہ بھی نہ کروں, نیکیاں بھی کرتا ہوں, اور کئی گناہ گار ایسی شکلیں دیکھتا ہوں کہ بہت گناہ گار ہیں, ان کی دعائیں قبول ہو جاتی. تو مولا نے کہا کئی مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز اللہ کو پسند نہیں ہوتی, تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اسے فوراً دے دو, دوبارہ نہ مانگے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کئی ایسے مانگنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی دعا دوبارہ سننا نہیں چاہتا, کہ اس کی آج ہی دے دو, دوبارہ نہ مانگے. اور کسی کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے, کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا, اس کو نہیں دے رہا تاکہ مانگتا رہے, مجھے اس کا مانگنا بہت پسند ہے. تو کئی اتنی محبت سے مانگتے ہیں, اتنی عقیدت سے مانگتے ہیں کہ اللہ کو اور معصومین کو ان کا مانگنا بڑا پسند ہوتا ہے. تو اس انداز سے مانگیے کہ اس سے آپ کا مانگنا پسند آئے. بات پہنچ رہی ہے. تو اس لیے بڑی عقیدت سے مانگنا, یہاں تک کہ انسان مانگے تو ٹوٹے ہوئے دل سے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ بڑے رو رو کے دعا مانگتے ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے انسان کو ہوتا ہے کہ واقعی یہ دعا ہے, جو ہم کرتے ہیں وہ دعا نہیں ہے, یہ دعا ہے. اتنا میں نے دیکھا ہے. بعض لوگوں کی دعا میں اثر ہوتا ہے کہ آنسو یہاں پہ دعا شروع کرتے ہیں اور ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں. واقعی انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں کچھ ایسے دعا مانگنے والے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے. تو روایت کے الفاظ ہیں, کچھ ایسے مانگنے والے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سب کی, اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اس میں بعض اوقات ایک ایسا ہوتا ہے, ایک جس کی وجہ سے جب فرشتے آتے ہیں نا, اللہ کہتا ہے جا اس کی دعا لے آ. فرشتے کہتے ہیں پروردگارا اسی محفل میں جہاں پہ وہ آدمی بیٹھا ہے, جا کہاں جب جا رہے ہو تو پھر سب کے لیے آنا دعائیں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. دیکھیں وہ کریم ہے,
ایک کی دعا کے لیے بھیجا کہ بھئی اس کی دعا لے آنا. کہ پروردگارہ پھر باقی لوگ کبھی سب کی جب جائے ہی رہے ہو تو سب کی دعائیں لے آؤ. وہ اتنا کریم ہے, گنہگاروں کی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے ایک نیک کی وجہ سے. اب سمجھ میں آیا یہ مسجدوں امام بارگاہوں میں دعائیں مانگنا کیوں مستحب ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک ایسا ہوگا جس کی وجہ سے دعا قبول ہو رہی ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے زری پہ جاؤ, حرم میں جاؤ, وہاں جلدی دعا قبول ہوتی ہے, ہماری وجہ سے نہیں. ہم تو وہی گناہگار ہیں, لندن میں بیٹھ کے مانگے, کربلا میں بیٹھ کے مانگے. کربلا میں کوئی حسین ہے جس کے صدقے میں دعائیں ساری اللہم صلی علی محمد بات پہنچ رہی ہے جانے کی راہ. تو اب دعائیں, میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی چل بھی رہا تھا پچھلے دنوں, مجھے کسی نے فارورڈ کیا. تو یہ دعا مجھے عجیب و غریب, بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی جب میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں زیارتوں پہ جاؤں گا, مولانا ابھی میرے حالات خراب ہیں. بہت سے کہتے ہیں بھی میں آج کل بیمار ہوں, جب صحت ہوگی تو کربلا جاؤں گا. حالات عراق کے بڑے خراب ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, داعش کے حملے ہیں, جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو کربلا جاؤں گا. جب گھر کے حالات بہتر ہوں گے تو کربلا جاؤں گا. جب ذرا ہمارے حکومت کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو کربلا جاؤں گا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہیں, بیماری میں جاؤ صحت وہاں سے لے کے آؤ, مفلسی میں جاؤ دولت وہاں سے لے کے آؤ, خراب حالات میں جاؤ وہاں سے حالات کو بہتر کروا کے آؤ. عزیزان گرامی, محمد و آل محمد ہی کے ہاں سے ساری دعائیں ملنی ہیں. تو انسان یہ نہ سوچے کہ جب اچھے ہو جائیں گے تو جاؤں گا, نہیں, برے حالات میں بھی جائیے تاکہ وہاں سے بہتر ہو کے واپس آئیں. عزیزان گرامی, یہ انسان کی تمام کیفیات ہوتی ہیں. تو بعض اوقات بہت سے ایسے گنہگار ہوتے ہیں, ان کو دعا قبول کرنے کے بعد اپنا بھی بنایا جاتا ہے. میں ایک صرف واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت بزرگ عالم دین نے اب سے 20-25 سال پہلے, 24-25 سال پہلے کی بات ہے, مشہد مقدس میں واقعے کو پیش کیا کہ ایک بہت بڑا یعنی مشہور ڈاکو تھا. ڈاکو تو سمجھتے ہیں سب لوگ, رابر. تو کہا کہ وہ یہ بھی نہیں پرواہ کرتا تھا کہ یہ زائرین ہے, زائرین کو بھی لوٹ لیتا تھا. آپ کو پتہ نا کئی لوگ ہوتے ہیں کہ یار چلو یار یہ زائر ہے, کہتے ہیں آپ زیارت پہ جا رہے ہیں, چلو آپ کو نہیں لوٹتا, چلے جاؤ. ایسے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا کہ ان کے بھی کوئی حد و حدود ہوتی نا, برے لوگوں کے بھی کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں. تو اس نے کہا بھی میں ہوں تو ڈاکو لیکن زائرین کو نہیں لوٹتا. وہ ایسا ڈاکو تھا جو زائرین کو بھی لوٹ لیتا تھا. اب ایک کچھ زائرین کو لوٹ رہا تھا, تو اس نے کہا, زائر نے کہا کہ میں نے تمہاری شکل دیکھ کے یاد آیا, میں نے خواب دیکھا امام رضا علیہ السلام کو, انہوں نے تمہیں بلایا. تو اس نے کہا کہ تم اس لیے مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو تاکہ میں تمہیں نہ لوٹوں. اس نے کہا مجھے تم سے کیا, پیسے تم رکھ لو, یہ جو میرے پاس تھا, لیکن میں نے اس طرح سے خواب دیکھا. تو اب وہ تھا لٹیرا تھا لیکن اہل بیت کا ماننے والا. اچانک کسی عالم دین نے بھی کہا بھی تمہارے متعلق اس طرح سے خواب دیکھا کہ مولا رضا نے کہا کہ اس سے کہو یہ میری زیارت پہ کیوں نہیں آتا. اس نے کہا کہ مولا کو تو دھوکہ نہیں ہوتا, انہیں بتا تو دیتے میں ڈاکو ہوں, کس منہ سے جاؤں. اللہ اکبر. لیکن تھا ڈاکو, لیکن اس بات کا احساس تھا میں برا ہوں, مجھے پاک کے پاس نہیں جانا چاہیے. اللہ, پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. یعنی اتنا گنہگار تھا لیکن اس گناہ کے باوجود اس کے اندر اتنا ادب تھا کہ نہیں, میں گنہگار ہوں, ناپاک ہوں, میرا کردار ناپاک ہے, میں ان پاک ہستیوں کے پاس نہ جاؤں. اب اسے جب 2-3 لوگوں نے ایک ہی پیغام دیا کہ امام رضا ہمارے خواب میں کہتے ہیں, اس سے کہو یہ میری زیارت پہ کیوں نہیں آتا. ایک دن بیٹھ کے رونے لگا, اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھی میں ہوں تو ڈاکو لیکن مجھے بار بار امام رضا علیہ السلام کا پیغام آ رہا ہے, جاؤں تو کس منہ سے جاؤں. جاتے میں مجھے شرم آتی ہے, میں تو لگتا ہے کہ میں ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاؤں گا, میرا دل بند ہو جائے گا کہ میں کس منہ سے آیا ہوں امام کی بارگاہ میں, میں اتنا بڑا گنہگار آدمی ہوں. میں نے تو مولا کے ظاہر کو بھی نہیں چھوڑا کبھی, میں تو ظاہرین تک کو لوٹ لیتا ہوں, تو اور جاؤں کس منہ سے. اور امام بلا رہے ہیں, پھر اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ مولا کے تو بلانے پہ جا بھی نہیں رہا, ہے ڈاکو لیکن کم از کم مانتا ہے. اللہ اکبر, ان کے بلانے پہ چلا ہی جا, تو اب کیا کروں, رونے لگا. تو اب گھر والوں نے کہا, مجھے نہیں معلوم کہ گھر میں والدین تھے کون تھا, کہا انہوں نے کہا بھی جو بھی ہو, تو نے ڈاکو اگر تو نے ڈکیتی نہیں بھی چھوڑنی, مولا کی بات کو تو رد نہ کر, چلا جا. اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں توبہ کر کے ہی جاؤں گا. رونے لگا. اب جب رستے میں جانے لگا تو پھر تڑپنے لگا, کہا جاؤں تو کس منہ سے, میں سامنا کیسے کروں گا کہ بھی میں اتنا بڑا ڈاکو ہوں, میں کس منہ سے امام کے جاؤں. پورے رستے روتا رہا, پھر رک گیا,
کہا نہیں مشہد میں داخل ہونے کا، پھر رکا، کہا نہیں جاتا. پھر کہا کہ مولا نے بلایا کس منہ سے نہ جاؤں، پھر حرم مشہد گیا، حرم میں باہر رکا رہا. کہا مولا کیسے آؤں کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں آپ سے میں نظریں نہیں ملا سکتا، میں زری کو دیکھ نہیں سکتا، ان گنہگار آنکھوں سے زری کو کیسے دیکھوں. آیا ایک مرتبہ اس نے محسوس کیا کہ امام مخاطب ہیں. کہا اسی لیے تو تجھے بلایا ہے کہ تو ان ساری باتوں کو چھوڑ دے، تو ہمارا ہے. جو ہمارا ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا جن میں تو پڑ گیا ہے. علماء کہتے ہیں اس کے بعد اس نے ایسی توبہ کی کہ چوری ڈکیتی تو دور کی بات سے، پھر ہم نے زندگی میں اس سے گناہ ہی نہیں دیکھا. عزیزان گرامی، بعض اوقات انسان گناہوں کی وجہ سے دور ہوتا ہے، ایک دعا کی وجہ سے قریب ہو جاتا ہے. اس سے پوچھا کہ کون سا ایسا کام تھا تو قریب ہو گیا؟ کہا تھا تو ڈاکو. ایک زائر نے مجھ سے کہا کہ تو نے سب کچھ لوٹ لیا ہے، میری زیارت اب نہیں ہو سکے گی، تو میں نے اس کے پیسے واپس کر دیے تھے، زیارت نہ رک جائے کہیں میری وجہ سے. ایک زائر کو زیارت پہ جانے دیا، مولا نے کہا نہیں ابھی گنجائش ہے، دل پورا کالا نہیں ہوا، ابھی سفیدی باقی ہے. جہاں تھوڑی بھی سفیدی باقی ہو اہل بیت ہدایت دے کے لے آتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان میں پاک ہونے کی گنجائش باقی ہو. جہاں صلاحیت ہو وہاں پہ پاکیزگی آ جاتی ہے، جہاں صلاحیت ہی ختم ہو جائے تو پھر وہاں بعض اوقات دروازے بند ہو جاتے ہیں. دروازے بند نہ ہونے دیں، جب تک دروازے کھلے ہیں آل محمد علیہ السلام کے، تب تک انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے. عزیزان گرامی، یہ ہو سکتی ہے انسان کئی مرتبہ کس کے در پہ جا رہا ہے، تو یہ دعاؤں کی استجابت کے مختلف طریقے ہیں. تو میں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن بہت سے گناہ گاروں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. میں 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا، اس کے بعد پھر مسائل. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. بس میں ایک آخری پہلو کو پیش کروں گا کہ بعض اوقات روایات میں آیا ہے کہ 3 گروہوں کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. یہ 3 گروہ پیش کر دوں اور پھر مسائل. بھئی آپ لوگوں نے بہت محبت سے سنا اس لیے پیش کر رہا ہوں. 3 گروہوں دستوں کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں لوگوں کے گناہوں کو دیکھتا ہوں نا تو دل کرتا ہے میں عذاب بھیج دوں. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کے اللہ کہتا ہے میں چاہتا کہ میں عذاب بھیج دوں، لیکن جب میں 3 گروہوں کو دیکھتا ہوں تو میں سارے عذاب ٹال دیتا ہوں. 3 گروہوں کو. کون کون سے 3 گروہ؟ کہا جب میں ماؤں کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ، اس بچے کا کیا قصور ہے، معصوم بچے، بے گناہ بچے. کہا جب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماؤں کی گود میں دیکھتا ہوں. اب کیا کہتے ہیں علماء؟ جب دعا مانگنے بیٹھو اگر گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو گود میں لے لو، اور اگر بچے تھوڑا تھوڑا بولنا سیکھ چکے ہوں تو کہو بیٹا میں دعا مانگوں گا تم آمین کہہ دینا. بچوں سے، اپنے ہی بچوں سے جو نابالغ بچے ہیں ان سے آمین کہلوائیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ بہت عجیب و غریب پہلو ہے. میں جب سوچتا ہوں یقین مانیے انسان کی تقویت ہوتی ہے. نابالغ بچے سے کہو آمین کہہ دے، اس غیر بالغ بچے کی ایک آمین دعا قبول کروا دیتی ہے. کا دوسرا کہا کہ وہ جو بوڑھے افراد ہوتے ہیں نا، جن کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں، جب انہیں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں گنہگار تھے، اب تو کمزور ہیں، میرے ہی تو ہیں، میری مخلوق ہیں. کہا جب انہیں دیکھتا ہوں، گھر میں کہتے ہیں اگر ایک ماں باپ میں سے بوڑھا بھی ہو نا تو خدا کا شکر کرتے رہو، تمہیں معلوم نہیں ہے جو کچھ نہیں کر سکتے، اب کچھ نہیں کر سکتے، ان بوڑھے والدین کی وجہ سے گھروں میں رحمتیں آتی رہتی ہیں. ان کی وجہ سے رحمتیں آتی رہتی ہیں. ارے ان کے گھر میں بوڑھے آدمی ہیں. اور یہاں تک روایت میں الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ، ایک بوڑھا آدمی اپنے گھر میں ایسا ہے جیسے ایک نبی اپنی امت میں. کتنی بڑی حدیث ہے یہ. من لا یحضر الفقیہ میں شیخ صدوق نے لکھی ہے الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ، ایک بوڑھا آدمی اپنے اہل خانہ میں ایسا ہے جیسا ایک نبی اپنی امت میں. بس میں نے تمام کیا. اور تیسرا دستہ کون ہے؟ کیا 3 دستے جن کی وجہ سے میں دعائیں قبول کرتا ہوں. چھوٹے بچے، بوڑھے افراد، اور کہا
زمین پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ پھیلائے ہوئے میرے بندے جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ ارے میری زمین پہ بیٹھے ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگ رہے ہیں. کہا جب میرے بندے میرے سامنے مانگتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں ارے انہوں نے مجھ سے مانگا ہے. اللہ اکبر. آپ نے غور کیا؟ آپ کسی سخی کے پاس چلے جائیں نا تو کہتا ہے کیونکہ آپ آ گئے ہیں تو منع نہیں کروں گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سخی کے پاس بھی چلے جائیں، کہتے ہیں اب آپ آ گئے ہیں منع نہیں کروں گا. اور وہ جو سخاوتیں عطا کرتا ہے، وہ جو عطا کرنے والا ہے، وہ جو سخی بنانے والا ہے، وہ جو جود و سخا عطا کرنے والا ہے، اگر کوئی اس کی بارگاہ میں مانگے لے. کیا وہ جو ہاتھ پھیلائے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جب انہیں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ نہیں، عذاب نہیں بھیجوں گا. یہ مانگنے والے بھی تو بیٹھے ہیں. میں انشاءاللہ کل پیش کروں گا کہ دعاؤں کی، یہ جو ائمہ علیہ السلام کی بعض دعاؤں کے اندر الفاظ ہیں اس کے کیا اثرات ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام کی بہت سی دعائیں، میں نے کل جہاں مصائب کو روکا تھا وہیں سے جاری رکھوں گا کہ جناب سید الشہداء نے جناب عباس علیہ السلام سے کہا عباس یہ فہرست ہے، سب کو بتا دیں کون کون کربلا ساتھ جائے گا. سب تیار ہو گئے. روایت کے الفاظ ہیں اونٹوں پہ جو پانی لادا تھا وہ اکیلے جناب عباس نے لادا تھا. اتنا پانی تھا کہ حضرت حر کے پورے لشکر کو پانی پلایا. 1000 کے لشکر کو پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا. تو اتنا پانی تھا، اگر وہ ختم نہ ہوتا کربلا میں پیاس نہ ہوتی. لیکن حسین اتنے سخی ہیں کہ نہیں، دشمن کی سواری بھی پیاسی نہ رہے. حسین کریم ہے، بہت عطا کرنے والے. چند جملے مصائب کے 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. جناب سید الشہداء علیہ السلام نے جناب عباس علیہ السلام سے کہا کہ ان جوانوں کو بتا دیا؟ ہاں بتا دیا. سب کو بتا دیا؟ پانی؟ ہاں. بس اب ہمارے سفر کا دن ہے 28 رجب. ہم 28 رجب کو نانا کے شہر مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. سب سے پہلے خود جناب سید الشہداء رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ آئے. روضہ رسول پہ آئے. الوقائع والحوادث میں مرحوم ملبوبی نے لکھے، محمد تقی ملبوبی نے جملے لکھے ہیں کہ جناب سید الشہداء روضہ رسول پہ، قبر رسول پہ اتنا روئے کہ غش کر گئے، قبر رسول پہ گر گئے. اور خود ہی روایت بیان کرتے ہیں، مولا حسین کہتے ہیں کہ جب میں بے ہوش ہو کے گرا تو میں نے دیکھا میرے نانا قبر سے اٹھے، اور جب مجھے بچپنے میں جیسے سینے لگاتے تھے ویسے ہی مجھے سینے سے لگا کے پیار کرنے لگے. کہا کہ میرے لال آپ عنقریب میرے پاس آ جائیں گے. کہا نانا کیا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے میرے لیے؟ کہا ان اللہ شاء یراک قتیلا، مشیت الہی یہی ہے کہ آپ شہادت دیجئے، آپ کی قربانی. کہا نانا میری بہنوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ کہا ان اللہ شاء یراہن سبایا، مشیت یہی ہے کہ وہ قیدی جب بنیں تو ان کی وجہ سے آپ کی قربانی بچے گی. کہا بس نانا ٹھیک ہے جیسا آپ کا فرمان. اٹھے، نانا سے وداع کیا، ماں کی قبر پہ آئے. اور آپ جانتے ہیں نا جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے، جناب سید الشہداء قبر جناب سیدہ سے لپٹے اور بلند آواز سے رونے لگے. اماں میں کربلا جا رہا ہوں، اماں میں کربلا جا رہا ہوں. میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ نے کہا ہوگا میرے لال آپ تنہا نہیں جا رہے، میں آپ کے ساتھ کربلا آؤں گی. بلکہ میرا تو دل کہتا ہے جناب سیدہ نے کہا ہوگا میرے لال جب آپ زلجنہ سے گریں گے تو میں اپنا برقع وہاں بچھا دوں گی. میرے لال جہاں پہ ریت پہ آپ کا سر رکھا ہوگا میں اپنے ہاتھوں کا رکھوں گی. میرے لال میں ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ رہوں گی. اے حسین جب آپ علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالیں گے بیٹا میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ ہوگا. اے حسین آپ تنہا نہیں جائیں گے. ہر مقام پہ جناب سیدہ بس ایک مرتبہ وداع کیا، آئے گھر آئے. گھر آنے کے بعد جناب سید الشہداء مسند بچھا کے بیٹھ گئے. اور عبداللہ ابن سنان محاربین نے ظاہراً روایت کی ہے، اور یہ مختلف جو بڑے بڑے روات ہیں انہوں نے جملہ کیا کہ ایک مرتبہ کہا دیکھے تو صحیح کہ رسول خدا کے شہر والے نواس رسول جان رسالت کو کیسے وداع کرتے ہیں. کہا میں آیا، میں نے آنے کے بعد دیکھا
کہ سارے کے سارے اونٹنیاں ناقہ تیار ہیں، اماریوں پہ پردے ہیں، دیبا کے پردے ہیں، مخمل کی چادریں ہیں، محملیں ہیں، بہت سجا رکھی ہے۔ جناب عباس نے ساری محملوں کو بہت سجا، علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں نا، تو جناب عباس نے بہت سجایا، محملوں کو سجایا، اماریوں کو بہت اہمیت کے ساتھ سجایا، محملیں سجا دی، پردے کا اہتمام کیا۔ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی، کسی کنیز نے آواز دے کے کہا کہ بھئی حسن مشتبہ کی بیوہ آ رہی ہیں۔ جناب سید الشہداء نے آواز، قاسم، عبداللہ، ماں کو سوار کراؤ۔ ایک نے گھٹنا، کیونکہ اونٹنی بٹھا کے بھی سوار کی جائے تو خاتون کے لیے سوار ہونا آسان نہیں ہوتا، ایک بیٹے نے گھٹنا زمین پہ رکھا تاکہ ماں وہاں پہ پاؤں رکھ کے سوار ہو سکیں، دوسرے نے ماں کا بازو تھاما کہیں گر نہ جائیں، سوار کرا دیا۔ اتنے میں آواز دی، بس سب بیویوں کو ایک ایک کر کے سوار کراتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں کسی نے آواز دی، کہا کہ لیلا آ رہی ہیں، تو جناب سید الشہداء نے آواز دی، علی اکبر ماں کو سوار کرا دو، ایک مرتبہ ماں کو سوار کرا دو۔ بس بھئی بیویاں آتی رہیں۔ ایک مرتبہ کسی کنیز نے آواز دے کے کہا علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہیں۔ ایک بیٹا آگے بڑھتا، لیکن یہاں بیٹا تو نہیں تھا، تو جناب سید الشہداء نے آواز دے کے کہا عباس ذرا بہن کا بازو تھامیں، علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھیں، قاسم اماری کا پردہ ہٹائیں، سب کو جناب سید الشہداء نے آواز دی۔ راوی کہتا ہے اتنے میں نے آواز سنی کہ جس بی بی کے لیے آواز دی خود حسین ابن علی مسند سے کھڑے ہو گئے۔ راوی نے آواز دے کے کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہیں۔ سید الشہداء مسند سے کھڑے ہو گئے کہ عباس اماری کا پردہ ہٹاؤ، علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھو، قاسم بازو تھامو، مولا حسین آگے بڑھے۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا نہیں، آج علی اکبر مجھے سوار نہیں کرائیں گے۔ کہا عباس آپ سوار کرا دیجئے گا، نہیں آج عباس بھی نہیں۔ مولا حسین نے کہا آج میں اپنی بہن کو ناقہ پہ سوار کراؤں گا۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے، لیکن آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہونا چاہتی۔ پھر بہن کون سوار کرائے گا؟ بھیا مجھے آج وہی سوار کرائے جو 11 محرم کو مجھے ناقہ پہ سوار کرائے گا۔ جناب سید الشہداء نے آواز دے کے کہا میرے سجاد بیٹا آگے آئیے، پھپھی کا بازو تھامے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ 12ویں امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، کورونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ ان امام بارگاہوں کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔ میں جاگ دیا ہر رات نو، ہر دن اکبر تیرے راہ ویکھا۔ میں جاگ دیا ہر رات نو، ہر دن اکبر تیرے راہ ویکھا۔ جو بین کرے سغرا ایک واری جوں دیاں، رو بین کرے سغرا ایک واری جوں دیاں۔ چن ویرن دا چہرہ ویکھا۔ میں جاگ دیا ہر رات ہر دن اکبر تیرے راہ ویکھا۔ میں
दिन अकबर तेरे राह वेखां मैं जागदियां हर रात नूं हर दिन अकबर तेरे राह वेखां तैनूं भुल गया दे वादे जेड़े जान वेले तू कीते सी हुण तੀਕ ना तू मुड़िया कद ताईं आवना कोई खत लिखिया तेरा वेखां मैं जागदियां हर रात हर दिन अकबर तेरे राह वेखां मैं जागदियां हर रात हर दिन अकबर तेरे राह वेखां रोवैन करे सुगरा एक वारी जूंदियां रोवैन करे सुगरा एक वारी जूंदियां चन वीरन दा चेहरा वेखां मैं जागदियां हर रात हर दिन अकबर तेरे राह वेखां मैं जागदियां हर रात हर दिन अकबर तेरे राह वेखां मेरी बेचैनी वध गई है मेरा शाम वेले दा दिल डरदा तेरे आउण दियां तांगां विच जेड़ा वालिया अज दीवा बुझदा वेखां मैं जागदियां हर रात हर दिन अकबर तेरे राह वेखां मैं जागदियां हर रात हर दिन अकबर तेरे राह वेखां हर घर नूं जंद ला के मेरा खून बाटुर गया करबल नूं हर थां वीरान लगे तेरे बाजों वीर ना घर उजड़िया बाबे दा वेखां मैं जागदियां हर रात हर दिन अकबर तेरे राह वेखां मैं जागदियां हर रात हर दिन अकबर तेरे राह वेखां रोवैन करे सुगरा एक वारी जूंदियां रोवैन करे सुगरा एक वारी जूंदियां चन वीरन दा चेहरा वेखां मैं जागदियां हर रात हर दिन अकबर तेरे राह वेखां मैं जागदियां हर रात हर दिन अकबर तेरे राह वेखां अकदस मंजूर ना होया सुगरा जो अर्ज़ा कर दी एदे दिल विच रह गए चा अकबर तेरे सिर से राह वेखां मैं जागदियां हर रात हर दिन अकबर तेरे राह वेखां मैं जागदियां हर रात हर दिन अकबर तेरे राह वेखां रोवैन करे सुगरा
ایک واری جوندیاں روین کرے سغرا ایک واری جوندیاں چن ویرن دا چہرہ ویکھاں میں جاگ رہا ہر رات ہر دن اکبر تیرے راہ ویکھاں میں جاگ رہا ہر رات ہر دن اکبر تیرے راہ ویکھاں اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا باس الهدى، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا مدفون بأرض تونس، السلام عليك يا سلطان عرب والعجم، السلام عليك يا علي بن موسى رضا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان، الأمان الأمان من فتن الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا وارث الإنس والجان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، عجل الله تعالى فرجك وصال الله مخرجك وظهورك وجعلنا من عوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. يا فاطمة معصومة اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار الہ محمد وآل محمد کا واسطہ، اے پروردگار تو کریم ہے، تو رحیم ہے، بار الہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ، اے پروردگار تمام مومنین اور مومنات، بالخصوص جو UK کے مومنین اور مومنات ہیں، امامیہ مشن کے سکینہ ٹرسٹ کی طرف سے، اور جو MCE میں ہیں، بار الہ محمد والمن کا صدقہ تمام مومنین مومنات جو بھی دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، بار الہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. بالاخص تازہ مرحوم مولانا ظفر علی نقوی صاحب، بار الہ محمد والمن کا صدقہ اس مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اور مرحوم کی کافی خدمات ہیں، بار الہ ان کی خدمات کو، ان کی اعمال نیک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ان کی مغفرت فرما. بار الہ محمد والمن کا صدقہ انہیں اہل بیت کے ساتھ معشور فرما، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. بار الہ محمد والمن کا صدقہ جو مریض ہیں، بار الہ تجھے اپنی عظمت اور جلالت کا واسطہ، تجھے امام سجاد کی بیماری کا واسطہ، بار الہ اس امام کی مظلومیت کا واسطہ جو اسیر ہو کر
لٹے ہوئے قافلے کا سالار بنا. باراللہ محمد وال محمد کا صدقہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما. بالخصوص جو کرونا کے مریض ہیں اور کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں باراللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرما. اور جو اس مصیبت زدہ میں مبتلا ہیں باراللہ، جنہیں مصائب ہیں، جن کے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں باراللہ، اس وقت وہ مصیبت میں ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا واسطہ باراللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما. باراللہ محمد وال محمد کا صدقہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک فرما. باراللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرض ادا فرما. باراللہ محمد وال محمد کا صدقہ جو بھی اس مشن میں خدمت کر رہے ہیں اور جن کو بھی خدمت کا موقع مل رہا ہے، بڑھ چڑھ کر خدمت کر رہے ہیں باراللہ اس مشن حسینی میں، انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما. ان کی زندگی کو طولانی فرما، ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی عطا فرما. باراللہ محمد وال محمد کا صدقہ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. باراللہ ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. باراللہ ان کی زیارت نصیب فرما اور ہمیں ان کا صحیح معنی حقیقی سرباز اور سپاہی بنا. باراللہ ہمیں آپس میں اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرما. مراجع عظام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. باراللہ محمد وآل محمد کا صدقہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما کہ ہم بڑھ چڑھ کر مشن حسینی میں کام کر سکیں. باراللہ محمد وآل محمد کا صدقہ ہمیں مقاصد قیام امام حسین کو سمجھنے اور ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم تقبل دعا انک انت سمیع علیم والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.